جی السلام علیکم، کیا حال ہے؟ سب لوگ خیریت سے؟ لاہور کے اندر میں ایک صاحب کو جانتا ہوں جو دال چاول بیچتے ہیں، لیکن اس دال چاول کی وجہ سے وہ ارب پتی ہو چکے ہیں اور چٹے ان پڑھ ہیں، یعنی چٹا ان پڑھ آدمی، اور جسے جمع تفریق کرنا نہیں آتا، جسے کھاتا لکھنا نہیں آتا، جسے رسید بنانی نہیں آتی، جسے ٹیلی فون کرنا نہیں آتا، جو سمارٹ فون استعمال نہیں کر سکتا، جو فون بک نہیں کریٹ کر سکتا، وہ اربوں روپے کما گیا۔ اور اربوں روپے کس سے کمائے اس نے؟ دال چاول سے۔ یعنی دال کیا چیز ہے اور چاول کیا چیز ہے؟ کیا آپ دال چاول بیچ کے ارب پتی ہو سکتے ہیں؟ میرا نہیں خیال کہ نہیں ہو سکتے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں بڑے بڑی ہیوی انویسٹمنٹ کرنے والے لوگ جنہوں نے کروڑوں روپے لگا دیے، اربوں روپے لگا دیے، ایڈورٹائزنگ کی، انہوں نے انہوں نے فیکٹریاں بنا لی فوڈ کی، لیکن اس کے باوجود وہ بزنس نہیں چلا سکے۔ یعنی ان کے ارب جو تھے وہ لاکھوں میں کنورٹ ہو گئے، اور یہ آدمی پھکڑ، یعنی جیب خالی، کچھ پیسہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود یہ ارب پتی ہو گیا۔ تو آخر کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی نا۔ تو میں نے اس سے ایک دن پوچھا کہ بھائی صاحب چکر کیا ہے میاں صاحب کہ آپ یہ جو روز نوٹ چھاپ رہے ہیں اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ تو انہوں نے کہا جی بس اللہ کا کرم ہے۔ میں نے کہا اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کا کرم ہوتا ہے، اور اللہ کے کرم کے بغیر تو کوئی چیز ممکن نہیں ہے، لیکن آپ کی دکان اللہ کے کرم سے چل رہی ہے۔ جو ساتھ بندہ بیٹھا ہوا ہے حاجی عبد الودود، جو خود مسلمان ہے، داڑھی رکھی ہوئی ہے، 5 وقت نماز پڑھ رہا ہے، نہایت ایماندار آدمی ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، اور ساتھ ساتھ صدقہ خیرات بھی کر رہا ہے، تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا کرم بالکل نہیں ہے۔ تو آخر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی کیا دشمنی ہے کہ آپ، اور یا پھر آپ کی کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسیت ہے کہ آپ کو دی جا رہا ہے اور یہ حاجی صاحب جو ہیں یہ مار کھائی جا رہے ہیں؟ تو وہ انہوں نے کیا کہا لگا، اس سے کہا جی بس یہ اللہ تعالیٰ کے فضل ہوتا ہے، کسی کے اوپر ہو جاتا ہے، کسی کے اوپر نہیں ہوتا۔ تو میں نے کہا حاجی صاحب سیدھی بات کریں میاں صاحب کہ آخر کیا کیا آپ نے، وجہ کیا ہے؟ تو جب میں اس کے پاس بیٹھا رہا اور سنتا رہا تو آپ یقین کریں کہ مجھے 2 چیزوں کا اندازہ ہوا جس کی وجہ سے ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم ہو رہا تھا، اور جو ساتھ والی دکان تھی ان کا بیڑا غرق ہو رہا تھا۔ پتہ ہی چلا کہ یہ جو میاں صاحب ہیں یہ کسٹمر سروسز کے اوپر بہت توجہ دیتے ہیں، کہ کوئی کبھی ایسا واقعہ نہیں ہوا کہ کسٹمر آ رہا ہو اور میاں صاحب اٹھ کے اسے نہ کہے کہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، آؤ جی آؤ، بیٹھو 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 جی، اوے چھوٹے پانی لے کے آ، اور چھوٹے انہوں چیک کروایا فوری طور پہ، جی جلیبیاں بنائی ہیں نسے، کہ جو کسٹمر آتا تھا میاں صاحب خود ایکٹیو ہوتے تھے اور خود اس کو ریسیو کرتے تھے، بٹھاتے تھے، پنکھا چلواتے تھے، پھر اس کو پانی دیتے تھے، اور بعض اوقات کوئی نہ کوئی چیز فری اس کو ضرور پرووائڈ کرتے تھے، کہ مثلا اگر اس نے دال چاول کھایا ہے تو انہوں نے کچھ جلیبیاں بنائی ہوتی تھی، جو آدھی جلیبی اس کو دے دیتے تھے، یا کبھی گلاب جامن ہوتے تھے، یا کبھی کلفی ہوتی تھی انہوں نے بنائی ہوتی تھی، تھوڑی سی ان کو ضرور دیتے تھے۔ اور اکثر اوقات یہ بھی ہوتا تھا کہ اگر کسٹمر کے پاس پیسے نہیں تو کہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں جی، یہ اللہ تعالیٰ دا رزق ہے، اللہ نے منو دتیا ہے، میرے واسطے اینی بہت ہے کہ میں تھوڑی خدمت کر دیتی، کنے تسی معزز آدمی ہو، کنے تسی اچھے آدمی ہو، خاندانی آدمی ہو، انہوں پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے بڑا رحم کیتے ہے توڑے تے، تسی پڑھے لکھے آدمی ہو، انہوں پتہ تسی منو کل پیسے دے جاؤ دے، پرسوں دے جاؤ دے۔ تو وہ اس طریقے سے کسٹمر سروسز دیتا تھا، اور کہنے لگا کہ اس کی وجہ سے پھر میں نے اپنی ٹیم بنائی، اور ٹیم کو بھی میں نے یہی ٹیکہ لگایا کہ بسم اللہ کرو، بندے کو دکان کے باہر تک چھوڑ کے آؤ، وہ اگر اس کو زیادہ بھوک لگی ہوئی ہے اور وہ بڑی جلدی پلیٹ کھا گیا ساری، تو اس کو ایکسٹرا لا کے دو، اور اس کے پیسے چارج نہ کرو، اور اس کو گرمی میں پنکھے کے نیچے بٹھاؤ اور سردیوں کے اندر ہیٹر کے پاس بٹھاؤ، اس کی خدمت کرو، کیونکہ ہم خدمت کے بزنس میں ہیں۔ تو حاجی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ بھائی صاحب میں نے جو کسٹمر سروسز ہیں ان کے اوپر بڑا فوکس رکھا ہے، میں نے اپنے کسٹمر کو فوکس کیا ہے۔ میں اپنے جو بندے ان سب کو کہتا ہوں کہ یہ جو کسٹمر ہوتا ہے یہ اللہ کا ولی ہوتا ہے، اور اس کی اتنی خدمت کرو جتنی آپ اللہ کے ولی کی خدمت کرتے ہو، کیونکہ یہ پیغام لے کے ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ آپ اسے اپنا والد سمجھو، اسے اپنا بھائی سمجھو، اسے اپنا بیٹا سمجھو، اور جب تم سمجھو گے تو پھر اس کے بعد دیکھنا کہ یہ کتنا تمہارے لیے افیکٹو ہوگا، کتنا تمہارے لیے بہتری لے کر آئے گا، اسے دشمن نہ سمجھو۔ اور ساتھ انہوں نے کہا کہ میں نے پھر ٹیم بڑی ایکسیلنٹ بنائی، میں نے چن کے بندے لیے، میرے پاس روز لوگ انٹرویوز کے لیے آتے تھے، میں انہوں سے دیکھتا تھا کہ کس کے اندر عاجزی ہے، کس کے اندر انکساری ہے، کون زیادہ ٹائم دے سکتا ہے، کون صفائی پسند ہے، کون ایسا ہے جس کو جھاڑو مارتے ہوئے ٹیبل صاف کرتے ہوئے برا نہیں لگتا، تو میں ایسے لوگوں کو اپنے پاس رکھتا تھا۔ تو مجھے یہ پتہ چلا کہ میاں صاحب جو دال چاول بیچ رہے ہیں اور اس سے وہ اربوں روپے کمائے، تو ان کے پاس گدڑ سنگھی صرف 2 ہی تھی، ایک تو وہ کسٹمر سروسز کے اوپر بہت توجہ دیتے تھے، اور دوسرا یہ کہ انہوں نے ٹیم بڑی اچھی بنا لی، اور ٹیم کو پھر اپنے ساتھ جوڑ کے رکھا، ان کے جو مسائل تھے ان کو اون کیا، کہ اگر ان کا ایک کوئی ورکر بیمار ہے تو یہ نہیں ہے کہ میاں صاحب نے کہا کہ اب تو بیمار ہو گیا تو اب کام کے قابل نہیں تھا تو چلا جا،
بلکہ اس کا علاج کروایا، اچھے ڈاکٹر سے علاج کروایا، اس کو دوائیاں لے کے دیں۔ اگر اس کا بچہ بڑا اچھا ہے اور پڑھنے والا ہے تو پھر اس کی فیس ادا کی انہوں نے۔ اور دوسرا پھر یہ کام اور کرتے تھے میاں صاحب، وہ بڑا اچھا تھا، جو مجھے بڑا اچھا لگا، وہ یہ تھا کہ انہوں نے اپنے تمام ورکر سے کہا ہوا تھا کہ بھائی صاحب جب آپ اپنے گھر جاؤ گے تو اس شام آپ کے گھر میں روٹی نہیں پکنا چاہیے، کھانا نہیں بننا چاہیے، کھانا تم یہاں سے لے کے جاؤ گے۔ تو جتنے ورکرز تھے رات کا وقت کا وہ کھانا لے کے اپنے گھر جاتے تھے، اور اس سے پھر ان کے گھر والے بھی کھانا کھاتے تھے، تو ان کے گھر والوں کو یہ فائدہ ہوا ان کے ورکرز کو کہ ان کی بیگمات کو شام کا کھانا نہیں بنانا پڑتا تھا، بلکہ وہ اتنا زیادہ کھانا لے جاتے تھے کہ اگلے دن بھی کام آ جاتا تھا۔ صبح وہ بریک فاسٹ بھی ان کے بچے یا ان کی بیگم اسی سے کر لیتی تھی، لنچ بھی اسی سے کر لیتے تھے، تو لوگوں کا گھر چلتا تھا ان کی وجہ سے۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ حاجی صاحب جو تھے، میاں صاحب جو تھے، وہ کامیاب ہو گئے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں جو باقی لوگ تھے اس مارکیٹ کے اندر، ان میں سے نہ کوئی اپنے ملازم کو عزت دیتا تھا، نہ اپنے کسٹمر کو عزت دیتا تھا۔ کسٹمر آتے تھے اور آ کے بیٹھ کے چلے جاتے تھے، تو ادھر اربوں روپے لگا کے لوگ ککھ پتی ہو گئے، اور اس سائڈ سے ککھ لگا کے بندہ ارب پتی ہو گیا۔ تو یاد رکھیں کہ بزنس کے اندر یہ دو چیزیں بڑی میٹر کرتی ہیں ہمیشہ۔ ایک تو اگر آپ کسٹمرز کے اوپر توجہ دے سکتے ہیں، آپ نے اگر اپنے گاہکوں کے اوپر توجہ دی، ان کو عزت دی، تو آپ کی دکان، آپ کا کاروبار کبھی بند نہیں ہوگا۔ اور دوسرا، اگر آپ نے ٹیم اچھی بنا لی تو وہ ٹیم جو ہے وہ آپ کے کاروبار کو چلاتی رہے گی۔ اگر آپ کے پاس 20 لوگ ہیں اور ان 20 لوگوں میں سے 19 نکھٹو ہیں، تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ آپ تو کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ کسٹمر اگر آ کے بیٹھا ہوا ہے اور کوئی شخص اس کے اوپر توجہ نہیں دے رہا، 6 بندے آپ کے پاس کام کرنے والے ہیں، 6 کے 6 موبائل فون لے کے بیٹھے ہوئے اور پتہ نہیں کس ماں کا میسج سن رہے ہیں اس وقت بیٹھ کے، تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ آپ کی دکان کیسے چلے گی۔ تو جناب، 2 ہی طریقے ہیں اپنے کاروبار کو ڈیولپ کرنے کے، اپنے کاروبار کو کامیاب کرنے کے، اور دونوں طریقے وہی ہیں کہ اپنا جو گاہک ہے، اپنا جو کسٹمر ہے، اس کو آپ بھگوان سمجھیں، اس کو آپ اللہ تعالیٰ کا ولی سمجھیں، اور اس کی اتنی عزت کریں جس طرح ولی کی جاتی ہے، یا بھگوان کی جاتی ہے، یا پھر اپنے دوست کی جاتی ہے، یا پھر اپنے رشتہ دار کی جاتی ہے۔ اور ساتھ ساتھ ٹیم آپ کے پاس اچھی ہونی چاہیے۔ میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ ٹیم اور مشین 2 چیزیں ہوتی ہیں جو کاروبار چلاتی ہے۔ اب اس کے اندر تیسری چیز کسٹمر سروسز کو بھی شامل کر لیں آپ۔ تو ہم جناب 8 جون کو اسلام آباد کے اندر سیشن کر رہے ہیں، جو ہمارا منتھلی سیشن ہوتا ہے، اور اس بار جو ٹاپک ہے ہمارا وہ ہے کسٹمر سروسز اور ٹیم میکنگ، کہ آپ اپنے بزنس کو ڈیولپ کرنے کے لیے، بزنس کو مینج کرنے کے لیے آپ کسٹمرز سروسز کیسے انکریز کر سکتے ہیں اپنے، اور ساتھ ساتھ آپ ایک اچھی ٹیم کیسے بنا سکتے ہیں۔ تو آپ 8 جون کو اسلام آباد میں ہمیں جوائن کیجئے، اور آپ کا کاروبار کوئی بھی ہے، ہم آپ کو اس کے اندر یہ بتائیں گے کہ آپ اپنی ٹیم کیسے ڈیولپ کریں، اور آپ کو ٹپس بھی دیں گے، اور ساتھ ساتھ کچھ آپ کو فارمولیز بھی دیں گے، اور ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آپ نے جو 1000 لوگ ہیں ان میں سے 10 لوگ کیسے چوز کر رہے ہیں۔ تو وہ بھی آپ کو ایک میگنیٹ تھما دیں گے، اپنا وہ میگنیٹ لے کے پھرتے رہیں، جہاں لوہا ملے گا آپ کو، وہ آپ کے اڑ کے آپ کے میگنیٹ کے ساتھ جڑ جائے گا، آپ کی کمپنی جو وہ چلنی شروع ہو جائے گی۔ تو 8 جون کو اسلام آباد کے اندر آپ سے ملاقات ہوگی۔